عمر نہایت مؤدب، دیندار، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، والدین کی آنکھوں کا تارا تھا۔ تمام دوست احباب اس کے اعلیٰ اخلاق کے گرویدہ۔ اللہ نے اس کو بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ عمر پڑھائی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ عمر نہایت ذہین اور ہونہار، اپنے ساتھیوں اور اساتذہ کا پسندیدہ طالب علم تھا۔ بابا اور امی جان کی ہر فون کال پر ایک ہی رٹ ہوتی: بیٹا اپنے گھر بسا لے، نکاح کر لے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار جائیں۔ ہم چاہتے ہیں تیرے لیے اپنے ہاتھوں سے دیندار نیک لڑکی بیاہ کر لائیں، جو تیری دین و دنیا کا کل سرمایہ ہوگی، تیری آنے والی نسل کو پروان چڑھائے گی۔ عمر جو نہایت ادب سے والدین کی نصیحتوں کو سن رہا تھا، آخرکار اس کو ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ جیسے آپ کی خواہش ہے میں خوش ہوں، لیکن صرف 2 ہفتے کی چھٹی کے لیے آ سکتا ہوں۔ عمر بیٹا، ایک بہت اچھا رشتہ ہے، میرے بہت قریبی دوست کی بھانجی ہے، تمہاری ماں مل چکی ہے، بہت ہی عمدہ اخلاق اور اعلیٰ صفات کی مالکن ہے، تیرے لیے بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی، اور میں اپنی تحقیق کروا چکا ہوں الحمدللہ۔ عمر کا دل کچھ دیر کے لیے خیالی تصورات میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا: ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگتا ہے کر گزریں۔ آپ نے ہمیشہ میری بہترین رہنمائی کی ہے اور مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹا اللہ تجھے دین اور دنیا میں کامیاب کرے۔ میرے بچے، یہ لے میرے بچے، ماں سے بات کر۔ ماں کی ممتا جو کہ پہلے ہی نچھاور تھی، اپنے فرمان بردار بیٹے پر سلام و دعا کے طویل سلسلے کے بعد امی بولی: میرے چاند، تو جمعرات کو آ رہا ہے، تو کیا ہم تیرا نکاح جمعے کی نماز کے بعد طے کر لیں؟ میرے لال، تو ادھر زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں تو اپنی دلہن کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارے۔ پر میرے بچے، تو نے ابھی تک زلیخا کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی امی، میں نے زلیخا کو نہیں دیکھا، مگر آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ایک ہی بات ہے۔ میری طرف سے آپ دونوں کو مکمل اختیار ہے، آپ اپنے فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ زلیخا اس کی ہونے والی جیون ساتھی، جس کو نہ کبھی اس نے دیکھا نہ سنا، لیکن پھر بھی دل اس کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سوچا جانے سے قبل عمرے کی ادائیگی کر لی جائے۔ اللہ کے گھر عمر نے اپنے ہونے والی جیون ساتھی کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، تقوی اور خیر و برکت کی دعائیں مانگی، چونکہ یہ اس کی زندگی کا بہت اہم فیصلہ تھا۔ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت، 6 فٹ کا قد، کشادہ سینہ، عمر چہرے پر سنت رسول سجائے کسی بھی لحاظ سے کم نہ تھا۔ موتیوں جیسے دانت جو کثرت مسواک سے اور دمکتے تھے، اور خوبصورت روشن آنکھیں اور کشادہ پیشانی کسی بھی دیندار دوشیزہ کے لیے ایک عظیم نعمت سے کم نہ تھی۔ پاکستان آمد پر والدین کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ راولپنڈی سے جہلم 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور ہم سیدھا مسجد جائیں گے، نماز جمعہ کی ادائیگی اور پھر نکاح انشاءاللہ۔ عمر کے دل میں زلیخا کے دیدار نے ایک بار شدت سے انگڑائی لی۔ اندیکھی انجان زلیخا اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ وقت بھی آن پہنچا۔ دعائیہ کلمات اور مبارکباد کی پرجوش آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ چھوارے اور مٹھائی کا دور دورہ چل رہا تھا۔ فضا میں مسرت برے کہکہے بلند ہو رہے تھے۔ طے پایا رخصتی نماز عصر کے بعد انشاءاللہ۔ چند قریبی لوگوں کی بارات رخصتی کے لیے پر تول رہی تھی کہ سر سے پاؤں تک ڈکی زلیخا کو امی نے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ بابا جان نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالا اور عمر اگلی سیٹ پر بابا جانی کے ساتھ براجمان ہو گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فٹاٹے لینے لگی۔ بابا جانی اور کچھ دیر بعد گاڑی جی ٹی روڈ پر فٹاٹے لے رہی تھی۔ بابا جانی اور عمر ملکی حالات پر محو گفتگو تھے۔ عمر کی بھاری مردانہ آواز زلیخا کو بہت بھا گئی، جبکہ امی جان زلیخا کو ساتھ لگا کر بار بار دعائیہ کلمات دہرا رہی۔ مسافت کو مد نظر رکھتے ہوئے بابا جان نے کہا کیوں نہ کسی جگہ پر رکا جائے، لیکن امی بضد تھیں کہ مغرب سے پہلے گھر پہنچا جائے۔ دھیرے دھیرے سورج اپنی تپش کھو رہا تھا۔ زلیخا کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں دعائیہ کلمات دہرا رہی تھی۔ اجنبی منزل کا عجیب مزہ، تڑپ، شوق اور تجسس کے ملے جلے جذبات کا امتزاج۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ مغرب سے قبل وہ اپنے گھر کے دروازے پہ تھی۔ امی سے چابی لے کر عمر نے مین گیٹ کھولا، چنانچہ موقع غنیمت جان کر زلیخا نے دلہا جی کو دیکھنے کی ٹھانی، لیکن گیٹ کھولتے ہی دلہا میاں اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ بابا جانی نے کھلے گیٹ سے گاڑی گھر کے بڑے صحن میں پارک کی، جبکہ دلہا میاں گھر کے تالے اور گھر کی بتیاں جلانے کی تگودو میں دکھائی دیے۔ زلیخا کا دل مچلا اور جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اپنے دلہا جی کو دیکھتی رہے۔ واپڈا کی کرم نوازی کے کیا کہنے،
بجلی کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ وابڈا کے کارنامے ہر وقت لوگوں کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں کار فرما۔ پورے گھر کے دروازے کھل چکے تھے، جبکہ اسی اثنا میں ہلکا اندھیرا اطراف میں پھیلنے لگا۔ امی نے آواز لگائی، عمر موبائل کی بیٹری لے آؤ تو دلہن اور سامان کو کمرے تک لے چلیں۔ آپ کے بابا تو واش روم جا چکے ہیں۔ جی امی آیا، عمر کی مؤدب آواز گونجی۔ بیٹے زلیخا کو اندر لے چلو، میں تمہارے بابا کے ساتھ سامان نکالتی ہوں۔ نہیں امی، میں کرتا ہوں، آپ جائیں۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، دلہن لمبے سفر سے آئی ہے، اس کو کمرے میں لے چلو۔ عمر نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آ جائیں، میں آپ کو اندر لے چلوں۔ زلیخا کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ دیندار، خوبصورت اور خوبصورت شخص اس کی زندگی کا ہم سفر بنا ہے۔ دل میں بسم اللہ بول کر اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ زلیخا نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں آن پہنچی۔ آپ ادھر رکیں، میں کچن سے موم بتیاں لے کر آتا ہوں اور آپ اپنا برقع اتار لیں۔ چند لمحوں بعد عمر 2 موم بتیوں سمیت ان کو جلانے کی تگودو میں مصروف تھا۔ پھر بولا، میں ایک موم بتی واش روم میں رکھ رہا ہوں اور ایک کمرے کے لیے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے اور میں وضو کر کے مسجد جا رہا ہوں۔ زلیخا نے دھیرے سے بولا، جی۔ دستانے اور برقع اتارا ہی تھا کہ عمر واش روم سے باہر نکلا۔ اچانک نظر اس کے مرمری ہاتھوں پہ پڑی۔ بہت پتلے اور نازک ہاتھ، لیکن رنگت کا اندازہ کرنے سے قاصر تھا۔ جی، وہ مجھے وضو کرنا ہے، زلیخا دھیمے لہجے میں بولی۔ جی ضرور، لیکن آپ اس لباس میں کیسے وضو کروں گی؟ عمر نے اچٹتی نگاہ ڈال کر استفسار کیا۔ جی وہ میں کر لوں گی، مجھے عادت ہے اکثر برقعے میں بھی وضو کرنے کی۔ چلیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں مغرب کے لیے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلیخا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی ساری سوچوں کا مرکز عمر کو بنا دیا۔ اس نے تو کبھی نہ کسی غیر محرم مرد کو چاہا، نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی کو چھوا، لیکن یہ شخص تو ابھی سے ہی اس کے دل میں ڈیرا ڈال چکا ہے۔ ایک الگ سا اطمینان، تحفظ کا احساس اور شدید کشش کا احساس اس کو سرشار کیے جا رہا تھا۔ وضو سے سارا بناؤ سنگار اور میک اپ پانی کی نظر ہو چکا تھا، لیکن زلیخا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ نے زلیخا کے دل کو ایک اور بار تیزی سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ خود سے بولی، یقیناً عمر واپس آ گئے ہیں۔ مگر باہر سے امی کی آواز آئی، بیٹی میں ہوں۔ زلیخا دروازے کی طرف لپکی اور امی کا استقبال کیا۔ امی اس حلیے میں بہو کو دیکھ کر صدقے واری ہو رہی تھی۔ میری بچی، میری بہو کا اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے ماشاءاللہ۔ پیار سے گلے لگایا، ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دی۔ میری بچی کھانا لگاؤں؟ نہیں امی جی، بھوک نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، شاید وہ کھائیں۔ وابڈا کی کرم نوازی یوں کہ کیا کہنے۔ بجلی کے نزول کے ساتھ عمر اور بابا جان کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ قدرے اونچی آواز سے سلام بولا۔ اچانک نظر دلہن کے سانولے ہاتھوں پر پڑی تو یکدم دل بجھ سا گیا، لیکن اپنے جذبات کو نہ ظاہر کرنے میں کامیابی کا جھنڈا گاڑا۔ بابا جان نے بھی خوب محبتیں نچھاور کی اور کھانے کے لیے بلایا، لیکن عمر نے صاف انکار کر دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ اس کا دل زلیخا کی سانولی رنگت دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ بابا جان نے بولا، بیگم پسے بادام اور دودھ لے آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس سنت کو پورا کرے۔ امی ٹھیک 2 منٹ بعد ٹھنڈے دودھ کا گلاس لیے عمر کو تھماتے ہوئے بولی، بیٹا پہلے خود پیو اور پھر زلیخا کو پلاؤ، اور پھر دودھ کی دعا یاد دلائی۔ عمر نے گھٹا گھٹ دودھ کا آدھا گلاس پیا اور باقی زلیخا کو پکڑایا۔ اس نے بھی عظیم دقت کے ساتھ چند گھونٹ نیچے اتارے اور امی بابا کی طرف دیکھا تو دونوں مسرت برے جذبات سے بولے، اور پیو بیٹی۔ لیکن زلیخا کے مسلسل انکار پر عمر کو بقیہ دودھ ختم کرنے کا حکم صادر ہوا۔ اس کے بعد امی بابا کو لے کر کمرے سے جاتے ہوئے بولی، بیٹی میں نے تمہاری ضرورت کا سامان اس کونے میں رکھ دیا ہے۔ دونوں بزرگوں کے کمرے سے نکلتے ہی خاموشی چھا گئی۔ زلیخا شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی تو عمر بولا، آپ تشریف رکھیں، اور خود وہ اپنی کتابوں کو اوپر نیچے کرنے لگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گود میں ہاتھ رکھے سر ضرورت سے زیادہ جھکائے بیٹھی تھی۔ چہرہ تو ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیا، لیکن ہاتھوں کی رنگت بتا رہی تھی کہ محترمہ کافی سانولی ہیں۔ اس غم نے عمر کو اندر ہی اندر بیزار کیا۔ اس کا دل بجھ سا گیا کہ آخر امی بابا نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا اور اس کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ وہ خود ہی دل میں سوال و جواب کیے جا رہا تھا۔ عمر کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کو اپنے والدین سے ایسے انتخاب کی قطعاً امید نہ تھی۔ آخر ظاہری حسن بھی کوئی چیز ہے؟ اتنے سال خود کو عورت کے فتنوں سے بچائے رکھا، زناکاری کے گن سے خود کو بچایا، تو کس کے لیے؟
ایک حلال رشتے کے لیے، ایک دل کو موہ لینے والی بیوی کے لیے، لیکن اس میں تو کشش ہی نہیں ہے۔ سانولی سی، مریل سی، ککڑی عمر کے اندر سرد جنگ کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ دماغ جیسے معاف ہو رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر بار بار ملامت کر رہا تھا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: دنیا ایک پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک اس کا مال، دوسرا اس کا حسب نسب، تیسرا اس کا حسن و جمال۔ لیکن دیکھو تم دین والی کو ترجیح دینا۔ پیارے دوستو، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل صحیح اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہری حسن کا کیا کرنا جب کردار ہی خوبصورت نہ ہو۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز، اخلاقی، مورل اور اسلامک ویڈیوز اور کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل مہروش ڈیلی وائس کو ضرور سبسکرائب